وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا قول الزور. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، یقیناً آپ خواتین و حضرات متوجہ ہیں ہمارے پہلے خطبے کا جو موضوع ہے وہ گناہان کبیرہ ہے. ان گناہان کبیرہ میں سے اگر کوئی گناہ ایک مرتبہ بھی دانستہ طور پر جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے اور وہ کسی بے خیالی میں یا بھولے سے بھی نہیں، کرنے کے ارادے سے کرے، پتہ بھی ہو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور کرنے کے ارادے سے کرے، بھولے سے نہیں. ایک دفعہ بھی بندہ یہ گناہ کرے وہ اس کی عدالت نہیں رہتی، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جس میں عدالت شرط ہو. کسی اسلامی عدالت میں جا کے مدعی کی طرف سے گواہ کے طور پر پیش نہیں ہو سکتا. اگر کسی خاتون کو طلاق دی جا رہی ہو تو گناہ کبیرے کا مرتکب اس کا گواہ نہیں بن سکتا. یہ گناہ کبیرہ کی خصوصیت ہے. گناہان کبیرہ میں سے جو گناہ یقینی طور پر گناہ کبیرہ ہے اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کبیرہ کی جو تعریف کی ہے وہ بھی اس کے اوپر فٹ آتی ہے اور صادق آتی ہے، اور وہ جھوٹ ہے. جھوٹ، یہ چند خطبے جھوٹ کے بارے میں جو ہے نا وہ بیان کیے گئے. امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان میں نوٹ کر کے لایا ہوں. بہت سارے اقوال ہیں، باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہمارے وہم خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہوگا، لیکن وہ ہوتا جھوٹ ہے، بلکہ بدترین جھوٹ ہوتا ہے، خدا کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوتا ہے. ایسا جھوٹ کہ جس میں خدا کو بندہ دھوکہ دے یا دینے کی کوشش کرے، اس کی طرف بندہ متوجہ نہیں ہوتا. بہت سارے گناہ ہیں. رشوت لے رہے ہوتے ہیں اس خوش فہمی میں کہ یہ رشوت نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ گفٹ ہے. سود لے رہے ہوتے ہیں، ایک درہم بھی سود کے مد میں لینے کو جس گناہ سے تشبیہ دی ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس کا نام بھی نہیں لے سکتا اس مقدس مقام پر. سود کھا رہے ہوتے ہیں اس خیال سے کہ یہ سود نہیں ہے، رشوت لے رہے ہوتے ہیں اس خیال سے کہ یہ رشوت خوری نہیں ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں اس خیال سے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں اس خیال سے کہ یہ غیبت نہیں ہے. لہذا بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر گناہ کبیرہ کا مطلب اس کو معلوم ہونا ہے. سود کا مطلب کیا ہوتا ہے، رشوت کا مطلب کیا ہوتا ہے، جھوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہاں کہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، کہاں کہاں منع ہے، یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے. ایک جھوٹ تو یہ ہے کہ مثلا موسم اگر باہر ابھی صاف ہے بالفرض اور آپ آ کے کہیں کہ موسم ابرآلود ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ جھوٹ ہے. یا الٹ ہے اور وہ باہر برف باری ہو رہی ہو یا موسم ابرآلود ہو، آپ آ کے خبر دیں کہ نہ موسم صاف ہے، یہ جھوٹ ہے. یعنی اس طرح کے جھوٹ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. خبر دے رہے ہیں کہ یہ کام واقع ہو چکا جبکہ وہ واقع نہیں ہوتا. خبر دیتے ہیں کہ یہ کام ابھی
وہ انجام نہیں پایا جبکہ وہ انجام پا چکا ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن بعض جھوٹ ہیں کہ جن کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول کافی میں ہے، یہ اصول کافی میں امیر المومنین کی طرف منسوب ہے، فرماتے کہ اس دنیا میں آپ جس کام کے بھی امیدوار ہوتے ہیں، امیدوار، اس کام کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، اس کو طلب کرتے ہیں۔ امتحان میں کامیابی کی اگر آپ کو امید ہے تو اس میں کامیابی کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، اور دنیاوی جو بھی آپ کے اغراض اور مقاصد ہے اس کے حصول کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں۔ ہر کسی بھی عمل کا امیدوار وہ اس عمل کی تلاش میں ہوتا ہے، اس کو طلب کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان خدا کی رحمت کا امیدوار ہے تو اس کو پھر رحمت کی تلاش میں ہونا چاہیے۔ عمل ایسا ہو کہ جو انسان کو خدا کی رحمت سے دور کرے، اور زبانی کہے کہ میں خدا کی رحمت کا امیدوار ہوں، فرماتے ہیں کہ یہ بدترین کذب ہے اور بدترین جھوٹ ہے۔ فرمایا ایاکم والکذب، یہاں تک تو واضح ہے، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ فَإِنَّ كُلَّ رَاجٍ طَالِبٌ، کل راجن طالب، ہر کسی آرزو کا امیدوار، راجی امیدوار کو کہتے ہیں، کسی بھی مقصد کا جو امیدوار ہوتا ہے وہ طلبگار ہوتا ہے، اس کی تلاش میں جاتا ہے۔ وَكُلُّ خَائِفٍ ہَارِبٌ، کُلُّ خَائِفٍ ہَارِبٌ، جس کو جس چیز کا خوف ہوتا ہے، وہ پولیس کا سے خوف ہو، حکومت سے خوف ہو، جانور کا خوف ہو، وہ جانور سانپ کی صورت میں ہو، بچھو کی صورت میں ہو، شیر کی صورت میں ہو، جو کسی سے خائف ہو وہ اس سے بھاگتا ہے۔ اگر ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دل میں خدا کا خوف ہے، اور کام وہ کرتا ہے کہ جو ایسا آدمی کرتا ہے جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، یہ بھی وہ فرماتے ہیں کہ یہ بدترین جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ کل راجن طالبن، ہر کسی کام کا یا آرزو کا جو امیدوار ہوتا ہے وہ اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ وَكُلُّ خَائِفٍ ہَارِبٌ، جو بھی کسی چیز سے خائف ہو، وہ اس سے خوف زدہ ہو، خوف ہو، ہاربٌ، وہ اس سے بھاگتا ہے۔ یدعی بزعمہ انہ یرجو اللہ، یہ اپنے زعم میں، اپنے خیال میں دعوے دار ہے کہ یہ خدا سے امید رکھتا ہے، خدا کی رحمت کا امیدوار ہے۔ یدعی زعمہ، یہ غالباً نہج البلاغہ ہے، یدعی بزعمہ انہ یرجو اللہ، وہ اپنے خیال میں، اپنے زعم میں وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یا اس کی رحمت سے امیدوار ہوں۔ کذب والعظیم، یہ واو قسم کے لیے ہے، والعظیم، اس عظیم ذات کی قسم، یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ میں خدا کی رحمت کا امیدوار ہوں، وہ یہ اپنے دعویٰ میں خدا کی قسم، عظیم ذات کی قسم جھوٹ بولتا ہے۔ ما لہ لا یتبین رجاؤہ فی عملہ، یہ جو خدا کی رحمت کا امیدوار ہے اور امیدوار ہونے کا دعوے دار ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کے عمل سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی۔ جو آدمی خدا کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے اس کا عمل ایسا نہیں ہوتا جیسے اس بندے خدا کا ہے جو رحمت کا دعوے دار ہے۔ ما لہو کا مطلب ہوتا ہے اسے کیا ہو گیا ہے، لا یتبین رجاؤہ فی عملہ، اس کے عمل سے امید کے کوئی آثار یا کوئی جو ہے نا وہ علامتیں یا نشانیاں وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ فَكُلُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ، جو بھی کسی چیز کی امید رکھتا ہو اس کے عمل سے اس کی امید کے آثار اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور اگر نہیں ظاہر ہوتی
تو پھر اپنے اس دعویٰ میں وہ سچا نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ میں خدا کی رحمت کا وہ امیدوار ہوں۔ فَكُلُّ مَنْ رجا، جو بھی کسی کام کا امیدوار ہو، عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ، اس کے عمل سے اس کی امید کے آثار جو ہے نا وہ یا علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں۔ وَكُلُّ رَجَاءٍ إِلَّا رَجَاءُ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَدْخُولٌ۔ اب ذرا توجہ سے سنیے، کسی اور مکتب فکر سے یہ توقع رکھیں یا نہ رکھیں، کم از کم ہم جس مکتب فکر سے وابستہ ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو قرآن اور اہل بیت سے لے رکھا ہے۔ ہم اپنے دین کو قرآن اور اہل بیت سے لے کر اور اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ جس کا یہ دعویٰ ہے وہ ذرا موازنہ کرے امیر المومنین کی سوچ یا توقعات اپنے ماننے والوں سے، اور پھر اپنی عملی زندگی اور ہمارے بارے میں ائمہ معصومین خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام جو توقعات رکھتے ہیں ان میں ذرا موازنہ کر کے دیکھیں، یا دوسرے الفاظ میں یہ دیکھیں کہ کس بلندی کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو امیر المومنین لے کے جانا چاہتے ہیں، کس بلندی پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ رَجَاءٍ إِلَّا رَجَاءُ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَدْخُولٌ۔ اس دنیا میں امیدیں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ انسان بعض اوقات اولاد والدین سے کچھ امیدیں وابستہ وہ رکھتی ہے، والدین اولاد سے کچھ امیدیں وابستہ رکھتی ہیں، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، مجمع خطیب سے، خطیب مجمع سے۔ اس دنیا میں امیدوں کی کئی قسم ہیں، امیدوار بھی کئی قسم کے ہیں، اور جس سے امیدیں وابستہ رکھی جاتی ہیں وہ بھی کئی قسم کی ہیں۔ یعنی گویا اس دنیا میں سب سے کمزور، لاچار اور بے سہارا جو ہے نا وہ گویا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں کل خوف کل رجاء الا رجاء اللہ فإنہ مدخول۔ اس دنیا میں یعنی خدا سے جو امید ہے، اب مدخول کا میں جو صحیح محاورتی ترجمہ شاید نہ کر سکوں، مطلب ہے کہ ہر امید جو اس دنیا میں آپ کسی سے رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں خدا سے جو آپ امید رکھتے ہیں وہ امید کمزور ہے، وہ امید اشکال سے خالی نہیں ہے، وہ امید ناقص ہے۔ اس دنیا میں جب آپ کسی سے کوئی امید رکھتے ہیں اس امید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، صرف خدا کی ذات ہے کہ آپ اس سے اپنی امیدوں کو بھی آپ نے وابستہ کیا ہوا ہے، اور اس امید کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی آپ پورا نہیں کرتے۔ یعنی ہر امید جو یہاں اس دنیا میں کوئی کسی سے رکھتا ہے آپ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ ایک خدا ہے کہ جس سے بندہ امیدیں بھی وابستہ رکھتا ہے اور اس کے باوجود امید کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتا۔ سلیس ترجمہ اس سے بہتر مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّهُ مَدْخُولٌ کا مطلب یہ کہ یعنی وہ زیر سوال آتا ہے کہ خدا سے اس طرح امید رکھی جا سکتی ہے جس طرح تو امید رکھتا ہے۔ اولاد سے جو امید رکھتا ہے اس کی نشانیاں اور ہوتی ہے، والدین سے جو امید رکھتا ہے اس کی نشانیاں اور ہوتی ہے، استاد، شاگرد، ہمسایہ، حکمران، رعیت، وہاں امید کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ رکھنے والے کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ کل رجاء الا رجاء اللہ تعالی فإنہ مدخول وکل خوف محقق الا خوف اللہ۔ اسی طرح خوف کی بات بھی ہے۔ اس دنیا میں جو کوئی کسی سے ڈرتا ہے یا ڈرنے کا دعوے دار ہے، اولاد، بیٹے بیٹیاں جو ہے نا وہ استاد سے وہ ڈرتی ہیں، شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، عوام جو ہے نا وہ اپنے محافظ پولیس سے جو ہے نا وہ ڈرتی ہے، حکومتوں سے ڈرتی ہے۔ یہ جو دنیا میں جو کوئی بھی کسی سے خوف زدہ ہے وہ خوف کے آثار ظاہر ہوتے ہیں بندے کے اندر۔ فرمایا وَكُلُّ خَوْفٍ مُحَقَّقٌ إِلَّا خَوْفُ اللَّهِ، ہر خوف وہ ثابت ہے،
خوف کی نشانیاں بتاتی ہیں کہ ہاں بھائی یہ بندہ خائف ہے، یہ بندہ خوف زدہ ہے، درندے سے خوف زدہ ہے، استاد سے خوف زدہ ہے، والدین سے خوف زدہ ہے، پولیس سے خوف زدہ ہے۔ جو بھی کوئی کسی سے خوف زدہ ہے، خوف کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک خدا کی ذات ہے کہ بندہ اس سے خائف ہونے کا دعویدار ہے، لیکن خائف ڈرنے والے میں جو نشانیاں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کل خوف محقق الا خوف اللہ فإنہ معلول، یہ ناقص ہے۔ معلول کا لفظی ترجمہ ایک تو فلسفے کا معلول ہے نا، ایک علت معلول ہے، علت معلول ہے۔ ادھر بٹن میں نے دبایا ہے، بٹن کا دبانا علت ہے، اور یہ پنکھے کا چل جانا یا بلب کا جل جانا یہ معلول ہے، ایک علت معلول ہے۔ سورج کا نکلنا علت ہے، دن کا روشن ہو جانا یہ معلول ہے۔ ایک وہ علت معلول ہے، سبب مسبب ہے۔ ایک معلول بیمار کو کہتے ہیں، عربی میں معلول بیمار کو بھی کہتے ہیں۔ بھی علتن یعنی فلان میں یہ بیماری ہے، بیماری ہے۔ یعنی ہر خوف جو اس دنیا میں کوئی کسی سے رکھتا ہے وہ واقعاً خوف ہے۔ والدین کا خوف، استاد کا خوف، پولیس کا خوف، درندہ کا خوف یا بچھو سام کا خوف، ادھر واقعاً کہا جا سکتا ہے کہ خوف ہے، اس لیے کہ بندہ بھاگتا ہے، اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ایک خوف خدا ہے جو معلول ہے، یعنی جو خوف خدا جس کے آپ دعویدار ہے نا وہ بیمار ہے، وہ صحیح حالت میں وہ خوف نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ مَعْلُولٌ۔ ایک اور روایت ہے، یہ مصباح الشریعہ میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واقعی اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کریں ایسے ایسے اوقات میں کہ جہاں دعا کے قبول ہونے کی امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ بتائی گئی ہیں وہ جگہ، کن جگہوں پر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، کن اوقات میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے ایسے موقعوں پر انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ واقعاً ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیروکاروں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں اذا کبرت فاستصغر ما بین السماوات العلی والثری دون کبریائہ۔ دیکھیں آپ کو وہی امام جعفر صادق کہاں دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں، معنویت اور روحانیت کی کس منزل پر ہمیں امام دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، وہ چاہیں تسبیح حضرت زہرا پڑھتے وقت اللہ اکبر کہیں، جلدی جلدی عرض کروں اکثر لوگ جو ہے نا تسبیح حضرت زہرا غلط پڑھتے ہیں۔ آپ کہیں گے اتنا آسان ہے تسبیح حضرت زہرا؟ جب آپ کہتے ہیں نا اللہ، ایک دفعہ جب اللہ اکبر کہیں گے آپ تو یہ شروع کا حمزہ بھی صحیح اس کی آواز نکلتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اکبر کا جو ہے وہ بھی اللہ کے شروع میں جو ہے وہ بھی، اور اکبر کے شروع میں ہے وہ بھی۔ ایک دفعہ بولیں وہ صحیح جو ہے نا وہ شکل و صورت میں آواز میں نکلتے ہیں، لیکن آپ جلدی جلدی بولیں گے، جلدی جلدی کیا سب اس طرح بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر؟ کوئی اس طرح نہیں بولتا، الف غائب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ جلدی جلدی بھی پڑھوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ پہلی دفعہ تو الف کی آواز نکلتی ہے۔ ویسا صرف نحو میں اس کو حمزہ کہتے ہیں، یہ شروع میں آئے اس کو الف نہیں کہتے۔ عابد عین کے بعد جو الف ہے اس کو الف کہتے ہیں۔ اعبدو یہ صرف کی زبان میں، ادبیات کی زبان میں، گرامر کی زبان میں اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ الحمد سب سے پہلی دفعہ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، ادھر تو الف کی آواز نکلتی ہے، اس کے بعد الحمدللہ 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 کدھر ہے؟ نام و نشان نہیں ہے الف کا، حمزہ کا نام و نشان نہیں ہے۔ اتنی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں تسبیح حضرت زہرا کی، وہ تسبیح، وہ نماز کی جس کے بعد تسبیح حضرت زہرا پڑھی گئی ہو، وہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ان 1000 نمازوں سے افضل ہے جس کے بعد تسبیح حضرت زہرا نہ پڑھی گئی ہو۔
لیکن یہ تب یہ اجر ملے گا کہ یہ حروف نکلیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں صحیح بتائیں کیا سب اس طرح تلفظ کرتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ بس وہ یہ حمزہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ہاں جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، فرماتے ہیں امیر المومنین بتاتے ہیں یہ جو تم اللہ اکبر بولتے ہو یا نعرہ تکبیر کے جواب میں اللہ اکبر کہتے ہیں، یا اذان اقامت میں اللہ اکبر کہتے ہیں، یا رکوع سجود میں آتے اور جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اللہ اکبر جب آپ بولتے ہیں کہ آپ کا ذہن کو کہاں ہونا چاہیے؟ آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ وہ میں اس شخصیت اور ہستی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کی بات کبھی دو واسطوں سے اور کبھی ایک واسطے سے خدا کی بات ہوتی ہے. علی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، یا وہ کرتا جو رسول خدا سے سنا ہوا ہو، یا پھر جبرائیل امین رسول خدا کے اوپر وحی لے کے آتے ہیں، امیر مومنین پاس ہوتے ہیں، اور جس طرح رسول سن رہے ہوتے ہیں وحی کی آواز کو، اسی طرح پاس بیٹھے علی بھی وحی کی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں. یہ اس علی کی بات سنا رہا ہوں آپ کو. انک قرآن، یہ نہج البلاغہ میں ہے، رسول خدا نے فرمایا امیر مومنین انک تسمع ما اسمع. اس اصحاب کے درجنوں اصحاب کی موجودگی میں وحی نازل ہوتی تھی، اور وحی نازل ہونے لے کے آنے والے کی آواز کو یا رسول سن سکتے تھے یا علی سن سکتے تھے. انک تسمع ما اسمع، جو آوازیں میں سنتا ہوں اے علی تو بھی سنتا ہے. وتری ما اری، جو میں دیکھتا ہوں اس کو تو بھی دیکھتا ہے، جو مجھے نظر آتا ہے اسے تجھے بھی نظر آتا ہے. ہاں فرق یہ ہے الا انک لست بنبی، فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور تو نبی نہیں ہے. جی یہ وہ علی، اس علی کی بات ہو رہی ہے. اذا کبرتا، جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں آپ کو مجھے نہیں اندازہ کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے. اذا کبرتا، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، فاستصغر ما بین السماوات العلی والثری دون کبریائہ، وہ آسمان اور زمین اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہیں ان سب کو اللہ کی کبریا اور اس کے مقام وہ جبروت کے مقابلے میں ہیچ سمجھو. جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اذا کبرت، جب اللہ اکبر کہتے ہیں فاستصغر ما بین السماوات العلی والثری، یعنی عرش اعلیٰ یا فرش کے درمیان جو کچھ ہے سب کو اللہ کے ذات کے مقابلے میں معمولی سمجھو، صغیر سمجھو، حقیر سمجھو، کالعدم سمجھو. فإن اللہ تعالی اذا اطلع على قلب العبد وهو يكبر وفي قلبه عارض عن حقیقت تکبیرہ، اور جب کوئی بندہ اللہ اکبر بولتا ہے یا نعرہ تکبیر کے جواب میں یا نماز کی نیت کرتے وقت تکبیرۃ الاحرام کی صورت میں، رکوع میں جانے سے پہلے، سجدے میں جانے سے پہلے، جب بھی بندہ اللہ اکبر بولے اور اس کے دل میں معمولی اللہ تعالیٰ کی کبریا کے مقابلے میں کوئی معمولی سوچ ہو، جی ہاں، وفی قلبہ عارض عن حقیقت تکبیرہ، اللہ تعالیٰ کی تکبیر کے مقابلے میں اس کے دل و دماغ میں معمولی بھی اگر سوچ ہو، اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہتا ہے اس اللہ اکبر کہنے والے کو، یا کاذب، اے جھوٹے آدمی. زبانی اللہ اکبر کہتا ہے اور تو میری کبریا کے مقابلے میں کسی کی حیثیت کا تو قائل ہے. یا کاذب اتخدعنی، تو مجھے دھوکہ دیتا ہے. خدا فرماتا ہے اتخدعنی، تو مجھے دھوکہ دیتا ہے. وعزتی وجلالی، خدا فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، لأحرمنک حلاوت ذکری، میں سب سے معمولی اور ہلکی سزا جو تمہیں اسی دنیا میں دوں گا وہ میرے ذکر اور عبادت کی جو شیرینی یا لذت ہے نا، اسے تجھے محروم کر دوں گا.
اور یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے کہ انسان خدا کی عبادت کرے اور اس کو سکون نہ ملے، اس کی حلاوت اور شیرینی اور لذت کو محسوس نہ کرے۔ اللہ اکبر جی اس آدمی سے دل کے نکلے کہ جس کی نظر میں خدا کے مقابلے میں یہ کائنات ہیچ ہو۔ ہاں، دعائے کمیل کے جملے قابل توجہ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ صرف یہ ہے کہ ایک بندہ نہیں آیا اور آپ مجھے یا میں آپ کو کہیں کہ یہ آ گیا ہے، یا فلان جو ہے نا وہ آیا ہے اور آپ کہیں کہ وہ نہیں آیا، بارش ہو رہی ہے اور آپ کے کہیں کہ موسم جو ہے وہ صاف ہے، موسم صاف ہے اور آپ کے کہیں کہ بارش ہو رہی ہے، بھئی یہی جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر بھی جھوٹ بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی کبریا کے مقابلے میں انسان کسی کے لیے کوئی حیثیت کا قائل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی فکری جو ہے نا وہ جو بلندیاں ہیں اس کو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی فکری بلندیوں کے مطابق رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ مومنین کرام، یقیناً آپ خواتین حضرات متوجہ ہیں کہ ہمارے بعد دوسرے ائمہ معصومین کی طرح ہمارے 11ویں امام اور حجت خدا قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے والد گرامی امام حسن عسکری، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض ائمہ معصومین جیسے امیر المومنین ہیں، کم سے کم ہماری تاریخ اور محدثین کے مطابق میرا نہیں خیال کوئی اختلاف ہو کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت کب ہوئی ہے اور شہادت کب ہوئی ہے ولادت؟ 13 رجب آپ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ تقریباً منتہی الاعمال نے بھی شیخ عباس قمی میں لکھا ہے، اسی طرح وہ شیخ مفید نے ارشاد مفید جس کا اردو ترجمہ مولانا صفدر حسین نجفی نے کیا ہے، اور ہمارے اکثر محدثین کے مطابق 13 رجب کو امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے اور 21 رمضان مبارک کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن بعض ائمہ معصومین کی تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت میں اختلاف ہے۔ تو امام حسن عسکری کی ولادت کے بارے میں ایک 8 کی روایت بھی ہے اور 10 کی بھی روایت ہے۔ کل یہی G10-4 میں مسجد امام حسن میں وہ میں میلاد پڑھ کے آ رہا ہوں، وہاں انہوں نے اس حساب سے رکھا تھا کہ یہ کل شب وہ تھی، اور ہماری مسجد میں آج رات کو جو ہے نا وہ شب ولادت ہے۔ تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تمام تاریخوں میں امام کی ولادت منائی جائے اور اس مناسبت سے جو باتیں مومنین کو گوشگزار کی جانی چاہیے وہ ہونی چاہیے۔ ایک بنیادی اور علمی نکتہ بار بار میں عرض کر چکا کہ علماء کرام خصوصاً شہید مرتضیٰ مطہری وہ کہتے ہیں عقل جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک عقل عملی ہے اور ایک عقل نظری۔ ایسا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 عقلیں دے رکھی ہیں، ایک عقل عملی ہو ایک عقل نظری۔ نہیں، عقل ایک ہے لیکن اس کے دائرہ کار کے لحاظ سے اس کے نام مختلف رکھے گئے ہیں۔ وہ عقل جو حقیقتوں کو درک کرتی ہے، جو عقل کہتی ہے کہ خدا ہے، جو عقل کہتی ہے کہ جو خدا کا نمائندہ ہے اپنے زمانے میں اس کو سب لوگوں سے افضل ہونا چاہیے، یہ عقل کا فیصلہ ہے، یہ عقل کا فیصلہ ہے۔ عقل کا فیصلہ ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا نہیں، یہ وہ عقل عملی کی زمرے میں آتا ہے۔ خدا ہے، زمین حرکت کرتی ہے، یہ عقل نظری ہے، یہ عقل کے تقاضے ہیں، عقل کے فیصلے ہیں۔ ایک عقل عملی ہے
عقل کہتی فلان کام اچھا ہے کرو، فلان کام برا ہے اس کو وہ ترک کرو، اس کو ترک کرو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے افضل تھے۔ ہر امام اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے وہ افضل ہوتے ہیں، امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک۔ آج اس کائنات میں امام زمان سے افضل کوئی مخلوق نہیں ہے جی، زندہ لوگوں میں۔ اچھا جی، ایک عقل عملی ہے کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے، بندے کو کیا کرنا چاہیے۔ میں نے امام علیہ السلام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک وصیت کا انتخاب کیا ہے آج کی مناسبت سے۔ میں جلدی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، چونکہ ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے جو ہے نا وہ زوال شرعی سے 1.25 گھنٹے کے اندر جو ہے نا ہم نے خطبے کو ختم کر کے جمعہ شروع کرنا ہے۔ اوصیکم بتقوی اللہ والورع فی دینکم۔ تقوی کا مطلب حرام کاموں سے بچنا ہے، ورع اس سے بالا تر ہے، اس سے بھی بالا تر ہے۔ یعنی جو متقی ہے وہ حرام کاموں سے بچنے والے کو کہا جاتا ہے، ورع اس کو کہا جاتا ہے جو حلال کاموں سے بھی بچتا ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام اگر اچھا قیمتی لباس پہنتے تو ان کے لیے ناجائز نہیں تھا۔ دسترخوان پر جیسے خود فرماتے ہیں میں وہ خالص مغز گندم کا کھانا منگواؤں، خالص شہد منگواؤں، یہ اتنا پیسہ علی کے پاس ہے، لیکن ایسا نہیں کرتا۔ ورع یا زاہد اس آدمی کو کہتے ہیں بعض جائز کاموں سے بھی جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے۔ یا تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، والورع فی دینی معاملات میں یعنی پرہیزگاری یا حتی بعض جائز کاموں سے بھی پرہیز۔ ورع پرہیزگاری ہے، ورع پرہیزگار۔ والاجتہاد للہ، دینی معاملات میں جد و جہد، وصدق الحدیث، راست گوئی، سچ بولنا، واداء الامانہ الی من ائتمنکم، جس نے بھی تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہے اس میں خیانت مت کرو، اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال میں بھی مت لاؤ۔ جس حالت میں وہ تمہارے پاس رکھی گئی ہے امانت، اسی حالت میں اس کو مالک تک لوٹاؤ۔ یہ یہاں تک کہا گیا ہے ایک کافر نے آپ کے پاس اگر امانت رکھی ہو تو اس میں خیانت کا حق آپ کو نہیں پہنچتا۔ یا معذرت کریں، نہ رکھیں، قبول نہ کریں امانت کو، اگر رکھ لیا ہے تو پھر اس میں خیانت حرام ہے۔ یہاں تک وہ میں طولانی حدیث 400 ابواب پر طولانی حدیث میرے خیال میں 1.5-2 سال تو وہ چلتی رہی ہے نماز ظہرین کے بعد، وہ جس میں امیر المومنین نے فرمایا اگر اولاد انبیاء کا قاتل آپ کے پاس کوئی امانت رکھیں آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے، یا نہ رکھیں، اگر رکھا ہے تو پھر دیانت کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اچھا، من بر و فاجر، نیک متقی پرہیزگار آپ کے پاس کوئی امانت رکھے اور اس میں بھی خیانت جائز نہیں ہے، فاجر فاسق بھی آپ کے پاس کوئی امانت رکھے وہ اپنے فسق و فجور کا جواب دے گا، لیکن آپ اس کے مال میں خیانت نہیں کر سکتے۔ وطول السجود، سجدہ کرو تو نماز پڑھو تو اپنے سجدے کو طول دو۔ ہم لوگ جو نماز پڑھاتے ہیں ہمیں یعنی اقتداء میں جو کھڑے مومنین ہیں نا ان میں سب سے کمزور آدمی کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ شرح الامہ میں لکھا ہوا ہے، ایک شخص کہتا ہے میں نے سید الشہداء امام حسین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے کانوں سے امام حسین کو سجدے میں 60 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدی میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ امام حسین طول سجود، یہ طول سجود جو لمبے سجدے کرتا ہے، کئی روایات کا مضمون ہے کہ اس کو جنت میں رسول خدا کا جوار میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے جو لمبے سجدے کرے۔ وہ حسن الجوار، ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک،
وہ جو وصیت فرمائی ہے حسن اور حسین علیہ السلام کو، امیر المومنین نے فرمایا رسول خدا نے اتنی زیادہ تاکید کی تھی کرتے تھے ہمسائے کے بارے میں، ہم یہ بعض اوقات یہ خیال آتا تھا کہ شاید اولاد کی طرح جائیداد میں بھی ہمسائے کو حصہ دار قرار دیں، اتنی تاکید کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ شاید اولاد کی طرح ہمسایہ کے بھی جو ہے نا بندے کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں کوئی حصہ ہو، کوئی پرسنٹیج۔ فَبِهَذَا جَاءَ محمد صلوات اللہ وسلم علیہ، یہ رسول خدا کی تعلیمات، امام حسن عسکری فرماتے ہیں یہ رسول خدا کی تعلیمات میں ہے، سِلُوا فِي عَشَائِرِهِمْ، مخالفین کے ساتھ سلوک برتاؤ، ہمارا عمل کس طرح کا ہونا چاہیے، جو مخالف ہیں مذہب مخالف یا جو ہے نا ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھو، اگر آپ کا مرجع تقلید حقیقی اقتداء کی اجازت دیتا ہے، جیسے امام خمینی یا موجودہ آغا رہبر حفظہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں آپ ان کی پیچھے نماز پڑھیں، حمد و سورہ نہ پڑھیں، وہ جو پڑھ رہا ہے اسی پر اکتفا کریں، یہ حقیقی اقتداء ہے نماز میں۔ یا آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کہ اپنی نماز پڑھو، آپ کو باجماعت نماز کا ثواب ملے گا۔ حج کے موقع پر لوگوں کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ جو آغا رہبر کے مقلد ہیں وہ کھڑے ہوں اور بالکل اسی طرح جس طرح اپنے ایک اثنا عشری عادل کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نماز پڑھیں، حمد و سورہ وہ جو پڑھتا ہے اسی پر آپ اکتفا کریں، آپ کو الگ سے حمد و سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سیستانی کے مقلد ہیں تو آپ نماز اپنی پڑھیں، یکجہتی کے لیے کھڑے ہو کے ساتھ اٹھیں بیٹھے رکوع میں جائیں، آپ کو نماز جماعت کا ثواب ملے گا، ان کے ساتھ نماز پڑھو اور ان کے جنازوں میں بھی شرکت کرو، عودوا مرضاہم، ان کا کوئی اگر مریض ہوتا اس کی عیادت بھی کریں، ادوا حقوقہم، ایک مسلمان کی حیثیت سے ان کے جو آپ کی ذمہ واجب الادا حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرو۔ فإن الرجل منکم، تم میں سے کوئی بھی اذا ورع فی دینہ، دین کے معاملے میں وہ اگر پرہیزگار ہوگا، وصدق فی حدیثہ، اگر سچ بولتا ہوگا، وأدى الامانۃ، امین ہوگا، امانت میں خیانت اگر نہیں کرے گا، وحسن خلقہ مع الناس، اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ اگر پیش آئے، قیل ھذا شیعی، یہ لوگوں میں یہ باتیں ہوں گی کہ یہ لگتا ہے شیعہ ہے، اس لیے کہ یہ باتیں شیعوں میں ہوتی ہیں، یہ بات جب لوگ کریں گے فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، یہ بات میرے لیے خوشی کا باعث ہوگی، تمہارے عمل کو دیکھ جب یہ لوگ کریں گے نا، یہ لگتا ہے کہ شیعہ ہے، یہ لوگوں کے اس بات یا رد عمل کو سن کے مجھے خوشی ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو تاکہ لوگ کہیں کہ یہ کوئی شیعہ جو ہے نا وہ لگتا ہے۔ اتقوا اللہ وکونوا لنا زینا ولا تکونوا شیئا، تقوی الہی اختیار کرو، ہمارے لیے باعث زینت بنو اور ننگ اور آر کا باعث نہ بنو، جروا الینا کل مودہ، یہ آخری جملہ ہے، وصیت ابھی جاری ہے لیکن خطبے میں آخری جملہ جروا الینا کل مودہ، یعنی لوگوں کی دلوں کو ہماری محبت کا مرکز بناؤ، ایسا کام کرو کہ لوگوں کے دل جو ہے نا وہ ہماری طرف کھینچتے چلے جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرو۔ کس طرح کیا کام ایسا کریں جس کے نتیجے میں ائمہ اہل بیت سے لوگ محبت کریں، یعنی ائمہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلو تو لوگ وہ ہم سے محبت کریں گے کہ بھئی جن کے پیروکار اتنے نیک ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، ان کا پیشوا وہ کس روحانیت کی منزل پر فائز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔